علیکم. پری نبیلہ نبیل آج آپ کو تمام فینس کو جو اسٹار لائکر جسے کہتی ہوں میں اپنی لائف سٹوری سنانے والی ہوں اور کس سے ریلیٹڈ ہے, کیا لائف رہی ہے. چلیے آئیے شروع کرتی ہوں. میرا نام کہکشاں بچپن میں رکھا گیا. میں شیعہ فرقے کی امیر ترین اکلوتی بچی, لیکن بچپن سے بد نصیب ماں باپ ہوتے ہوئے میں رہی. انسان کی تقدیر اللہ بناتا ہے جیسے میری ماں کی بنائی. میرے نانا, خاندان کے کچھ لوگوں نے کہا میرے نانا یا نانی انسانی ڈائن تھے. اب یہ پہلے سوچ لیں کہ انسانی ڈائن ہوتے کیا ہیں. یہ تو جن ہوتے ہیں, خراب جن, شیطان. یہ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کی زندگی کو خراب کر سکتے ہیں, برباد کر سکتے ہیں. انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے اس بات کا, نہ ہی شرمندگی ہوتی ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی آپ کو کھول چڑھے ہوئے لوگ ملیں گے. اسی سے میری ماں کا خاندان تھا, تو مجھے صرف ایک ماں, نام کی ماں ملی. میرے ابو میرے آئیڈیل, بہت پیارے, بہت اچھے, ہینڈسم سے. بس 3 عادت ان کی اچھی نہیں تھی. مجھے اللہ نے سب سے زیادہ شاید مختلف بنا دیا. پتہ نہیں کیوں بنا دیا, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا. مجھے نیچر سے محبت ہے, پھولوں سے, پہاڑوں سے, رنگوں سے, انسانوں سے. احساس, اخلاق, ہمدردی زیادہ ہی ہے کچھ. اگر مالک کا باغ اجڑ جائے اور اس میں مالک بھی جل کے مر جائے تو پھر باغ کبھی آباد نہیں ہو سکتا. اگر مالک زندہ رہتا ہے نا تو باغ کو آباد کیا جا سکتا ہے. میں شہزادی تھی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تمہارا جو بھی بچپن ہے, جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے گا تم جیو گی. میں اپنے آپ کو مار دینا چاہتی تھی. میں نے اس ماحول میں کیا نہیں دیکھا جب میرا بچپن تھا. میرے چاروں طرف مکڑی کے جالے, مٹی, پیشاب کی بدبو, پخانے کی. ایک کمرے میں پڑی رہتی تھی, کوئی آتا نہیں تھا ملنے کے لیے. رشتے داروں نے کٹ آؤٹ کر دیا تھا کیونکہ بھوک, مار, گالی, بددعائیں, بس میں نے یہی سب کچھ اپنے لیے پایا. دوسرے بچوں کی تعریف سنی. میں کچھ اچھا بھی کرتی تھی تو ماں کو کچھ اچھا لگتا ہی نہیں تھا. بہرحال اس کے بعد بابا بہت ٹائم کے بعد آئے. بابا کی میری پہلی شادی تھی, بچے تھے. وہ لندن میں چلے گئے ہمیشہ کے لیے. جب میری ماں سے شادی ہوئی تب. میری ماں سے ایکچولی انہوں نے خفیہ میرج کیا تھا, یعنی چند لوگ ہی خاندان کے سادگی سے نکاح ہو گیا تھا. کیونکہ اگر سب کو جب لڑکی پورے خاندان سے بیاہ کے آتی ہے نا, وہ میری بڑی ماں آئی تھی, تو اس کا ایک روب ہوتا ہے. اور جب یہ چھپا کے نکاح ہوتے ہیں نا, یہ ویسے کرنے تو نہیں چاہیے, لیکن خیر بابا کو سچی محبت لگی میری ماں. انہوں نے ہمیشہ ان سے سچی محبت, کہتے ہیں نا بیٹی کا نصیب باپ پہ نہیں پڑنا چاہیے. شاید لوگ سچ ہی کہتے ہیں, تو شاید میرا نصیب ان کے اوپر پڑ گیا. خیر انہوں نے بہت سمجھایا میری ماں کو کہ بھائی تمہارے اندر جو چیزیں ہیں اس کو تم چھوڑ دو, لیکن وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ پائیں. ان لوگوں نے کہا کہ ایک دن اس برائی کی سزا تو ملے گی, ہر انسان کو ملتی ہے. جن لوگوں کو تکلیف ان سے پہنچی ان لوگوں نے مجھے کہا کہ دیکھنا ایک دن کیا ہوگا. اگر اللہ کو برا لگ گیا, ہم نے تو چلو معاف کر بھی دیا, لیکن اگر یہ سب کرتے کرتے باز نہ آئی, اور وہی ہوا. پیسے بھیجے, بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا ہمارے گھر پہ. میرا رہنے کو بالکل دل نہیں چاہتا تھا اس دنیا میں. جب آپ کا بچپن ایسا خراب ہو, اور ایسا بچپن بہت سے لوگوں کا ہے, بھوک پیاس, کیونکہ وہ مجبور ہیں, ان کا وہ ماحول ہے, گالیاں, بددعائیں. مڈل کلاس کے لوگ, لو کلاس کے لوگ, بہت سارے لوگ ایسے بچپن جھیلتے ہیں اور ان کو برا بالکل نہیں لگتا ہے. مجھے بس برا لگتا تھا کہ میری لائف ایسی کیوں ہے. بہرحال جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آیا تو میں نے مختلف ڈرامے دیکھے. دروازہ کھلا رکھنا, خواتین ٹائم, اندھیرا اجالا. ایک دن راجہ نبیل جو کہ ٹی وی کے مشہور اسٹار ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, دھواں ڈرامہ, دلدل, انہوں نے مشہور ڈرامے کیے اور اس سے مشہور ہو گئے بہت زیادہ. اور پہلی رانی صاحبہ جو ہیں وہ بیٹھ کر
اسکاٹ لینڈ میں ان کو دیکھ رہی تھی، پسند کر رہی تھی، محبت ان کو بھی ہوا. لیکن میں کہتی ہوں یہ کیسی محبت ہے کہ آپ ایک دوسری عورت کو قبول نہ کر سکیں. مجھے لگتا ہے کہیں پہ کچھ تو کمی ہے، سچے عشق میں کچھ تو کمی ہے. بہرحال کچھ دن کے بعد پھر وہ دوبارہ اسکاٹ لینڈ گئے، تب شادی بھی طے ہو گئی. میں اسی قید خانے میں قید بامشقت کاٹ رہی تھی. ڈرامہ ختم ہو گیا اور میرا دل کرنے لگا کہ میں اب جیوں. مجھے ہر چیز اچھی لگنے لگی، اپنے اندر خوشی محسوس ہونے لگی. ایسا لگا جیسے میرے روح کا سراپے کا کوئی تو ہے، میرا کوئی تو اپنا ہے. میرے اندر کے ہنر باہر آنے لگے. میں نے طے کر لیا میں پڑھوں گی اور سلیقہ مندی سیکھوں گی، کوکنگ سیکھوں گی. میں پڑھائی میں لگ گئی. اس کے بعد پھر بابا اپنی مرضی سے شادی کرانا چاہتے تھے اپنے خاندان میں. پھر میں نے چھپ کے پلان بنایا گھر سے جانے کا، بھاگنے کا پلان بنایا. مجھے پتا تھا کہ میرا ساتھ دینے والا تو کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی میں اداکار نبیل کو کہہ سکتی ہوں کہ میں عشق کرتی ہوں اور آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. اس کے بعد میں بھاگ گئی. پھر بہت مشکلوں سے واپس آئی، پکڑ لیا گیا مجھے. اس کے بعد پھر بھوک ہڑتال کر دیا. میں نے کہا کہ چلو اب تو مرنا ہی مرنا، اب تو میں پکڑی گئی ہوں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا میری ماں کے دل میں ڈالا یا کیا مجھے نہیں پتا. انہوں نے مجھے کالج جانے کی بھی اجازت دے دی، میڈیا کام کی اجازت دے دی. اب میں میڈیا پہنچی تو وہاں تو زناکار بہت ملے، اچھائی کی قدر کرنے والے، ہنرمندی کی کم ملے. گنے چنے لوگ تھے جو تھے وہ میڈیا چھوڑ کے چلے گئے، مجھے کام دیا. پھر ایک دن میری ملاقات AIY پہ، میں نے سارے چینل تو دیکھ لیے تھے، تو نادانیہ ڈرامہ میرا سب سے زیادہ مشہور ہوا ندا یاسر کا. میں وہ کیا کرتی تھی، کافی ساری قسطیں میں نے کی ہیں. پانی کی دیوار ڈرامہ تھا منظور مقصی مرحوم کا، علی رضوی کا دشت آشنائی، اور صحرا اور سمندر. یہ سب آپ کو PTV کے ڈرامے ہیں، بڑی مشکل سے YouTube پہ ملیں گے. اس کے علاوہ محمود آباد کی ملکائیں 14 قسط 15 قسط 16 ایسے ہی کچھ 20 قسطیں ہوں گی، 26 قسطیں ہوں گی، اس میں کام کیا میں نے. پھر میرا میاں بولے میں نے کیا. اور میری لاڈلی میں میرا کردار نرس کا تھا. تو میں اس طرح چھوٹے موٹے کردار، بڑے کردار ساتھ ساتھ کرتی رہی. اسٹیج کا کام پھر میں نے شروع کر دیا. میں اپنے آپ کو مصروف رکھا. اور میری ماں جو ہے وہ اپنے برائی میں مصروف رہی اور مجھے چھوڑ کے چلی گئی. میں نے سہیلی کے گھر میں پھر رہنا شروع کر دیا. ظاہر سی بات ہے جب وہ کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہی ہے اور آپ کو جب ہر طرف سے تانے ملنا شروع ہو جائیں کہ آپ کی ماں کے ساتھ آپ رہو گے تو آپ بھی برے ہی کہلاؤ گے. صرف زنا کرنا برائی نہیں ہوتی ہے، بلکہ برائی میں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. میری ماں کے اندر 19 برائی تھی، صرف دہشت گردی، بڑی چوری، زنا یہ سب نہیں تھا. 3-4 برائی کو چھوڑ. اس کے بعد پھر میں نے ان کو AIY پہ پرپوز کیا نکاح کے لیے. مطلب 3-4 دن کے بعد، پہلی ملاقات میں نہیں. تو پھر میں واپس سے زخمی ہو گئی، جیسے مجھے اندر سے کسی نے میرے پہلو تلے سے زمین جو ہے نا وہ کھینچ لیا ہو. ایسے مجھے محسوس ہوا ابھی جا کے سمندر کے کنارے میں مر جاؤں. میرا ایسے دل کیا. لیکن پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے سنبھالا کہ نہیں، ابھی تمہیں بہت کچھ کرنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے سہیلیوں کو بولا، سہیلی نے مجھے فون کیا تم کہاں ہو، اور ابھی تک آئی نہیں. میں نے کہا ان کو پرپوز کیا